بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک تاریخ ساز موقع پر بات کر رہا ہوں۔ ایسے موقع کے اوپر کہ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلیج میں اب جنگ نہیں بلکہ امن کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ فریقین جو کل تک جنگ میں آمنے سامنے تھے اور خطہ تباہی کا منظر تھا آج الحمدللہ دونوں فریقین بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کرنے پر راضی ہو چکے ہیں، اور میں اس انتہائی اہم پیش رفت پر اپنے برادر ملک ایران اور امریکہ کی لیڈرشپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری تجویز قبول کرتے ہوئے نہ صرف عارضی جنگ بندی پر اتفاق کیا بلکہ میری پرخلوص دعوت پر دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں، جہاں پر امن کے قیام کے لیے مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا یہ جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے، اور جس کے لیے ہم رب ذوالجلال کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ان نازک ترین لمحات میں پاکستان کی لیڈرشپ نے انتہائی محتاط انداز میں مگر بڑے اعتماد کے ساتھ دونوں فریقین کو عارضی جنگ بندی پر نہ صرف راضی کیا بلکہ اسلام آباد آنے کے لیے جو پرخلوص دعوت دی، اس کے لیے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو دن رات محنت اور خلوص دل کے ساتھ جو کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں پر میں خاص طور پر فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی ان خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، مگر اب اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ وہ دیر پا جنگ بندی کا ہے۔ وہ مذاکرات کے ذریعے الجھے ہوئے مسائل کو
حل کرنے کا ہے، اور یہ مرحلہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں میک اور بریک کے متوازی ہے۔ میں آپ سب انتہائی قابل احترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کو درخواست کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ رب ذوالجلال ان مذاکرات کو اپنی کمال مہربانی سے کامیاب فرمائے، اور اس طرح ان گنت معصوم زندگیاں بچ جائیں گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس کے لیے کل دونوں ممالک کی لیڈرشپ اسلام آباد انشاءاللہ موجود ہوگی، اور پاکستانی قیادت ان مذاکرات کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی حد المقدور کوشش خلوص کے ساتھ کرے گی۔ باقی نتائج اس مالک کے ہاتھ میں ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جب سے یہ قیامت خیز مہنگائی کا طوفان آیا ہے، میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گریں گی، میں انشاءاللہ وہ فائدہ فی الفور آپ تک پہنچاؤں گا۔ آج عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، اور مجھے یہ مشورہ دیا گیا کہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ تک اس قیامت خیز مہنگائی کو روکنے کے لیے جو حکومت پاکستان نے اپنے وسائل سے 129 ارب روپے خرچ کیے تھے، ان اخراجات کو کم کرنے کے لیے اب جو تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ آپ کو پہنچایا جائے، اور کچھ حصہ روک کر 129 ارب روپے کے اخراجات میں کمی لانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر یہ تجویز مسترد کر دی ہے، اس لیے کہ جب قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور مہنگائی کا بوجھ آپ کے سر آنن فانن آ پڑا، میں نے اس بات کا خود مشاہدہ کیا کہ آپ نے کتنے صبر، تحمل اور برداشت کے ساتھ وہ مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، اور آج جب قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے تو میں اس کو اپنی اخلاقی سیاسی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس کمی کا ایک ایک روپیہ آپ کے قدموں میں نچھاور کیا جائے۔ اس کے علاوہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کے اعلان کے حوالے سے جہاں پر تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی، وہیں ہماری حکومت نے دیگر ذرائع سے کچھ وسائل جمع کر کے اور مالیاتی نظم و ضبط کے ذریعے اس میں
اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، کیونکہ گندم کی کٹائی شروع ہو چکی ہے اور اس مرحلے پر اپنے محنتی کسان کے لیے لاگت کم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہوا تو نہ صرف کسان کی محنت ضائع ہو جائے گی، بلکہ عام شہری کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء بھی مہنگی ہو جائیں گی۔ لہذا ڈیزل کی قیمت میں فی الفور 135 روپے فی لیٹر کی کمی کا اعلان کرتا ہوں۔ ڈیزل کی قیمت جو اس وقت 520 روپے فی لیٹر ہے، وہ آج رات 12 بجے کم ہو کر 385 روپے فی لیٹر آپ کو ڈیزل مہیا ہوگا، جس سے نہ صرف زرعی شعبے میں آسانی پیدا ہوگی، وہاں پر عام آدمی کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے پیٹرول کی قیمت، جس میں میں نے پچھلے ہفتے 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا، اس میں آج مزید 12 روپے کمی کا اعلان کر رہا ہوں، اور اس طرح پیٹرول کی قیمت آج رات 12 بجے 378 روپے سے کم ہو کے 366 روپے فی لیٹر ہو جائے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جمعے کو میں نے جو چاروں صوبوں کے عوام کے لیے، عام آدمی کے لیے اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے صوبائی حکومتوں کے مشورے اور ان کے بھرپور تعاون کے ساتھ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی، یعنی جو حقدار لوگ ہیں، جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر شبانہ روز محنت کر کے وہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی بھرپور تعاون کے ساتھ جو ہم نے سبسڈی کا اعلان کیا تھا، چاہے وہ 2 ویلر ہوں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہو، وہ سبسڈی بدستور آپ کے لیے جاری اور ساری رہے گی۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہماری حکومت نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر مشکل ترین حالات میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ جب عالمی منڈیوں میں قیمتیں بے قابو ہو چکی تھیں اور ہر طرف مشکلات کا طوفان امڑ آیا تھا، اس وقت بھی میری پہلی ترجیح آپ تھے۔ آپ کی معاشی زندگی کی آسانی، آپ کے گھر کا چولہا اور آپ کے بچوں کے مستقبل سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز عزیز نہ تھی اور نہ ہی اب ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، قومیں صرف حکومتی فیصلوں سے نہیں بلکہ عوام کے، آپ کے نظم و ضبط، مسلسل محنت، اتحاد
اور اظہار کے اجتماعی جذبے سے قومیں ترقی کرتی ہیں. لہذا ہم سب یکسو ہو کر صبر، محنت اور دیانت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اگر آگے بڑھیں گے، شبانہ روز محنت کریں گے، خون پسینہ بہائیں گے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنا عظیم مقام حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی. اور اس خدائے بزرگ و برتر کو منظور ہوا تو ہم ایک باوقار، ایک مضبوط اور ترقی کی طرف تیزی سے منازل طے کرتا ہوا پاکستان انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے حوالے کریں گے. انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد. وزیراعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب آپ نے ملاحظہ کیا. آپ کو بتائیں کہ ڈیزل کی قیمت 520 روپے سے کم ہو کر 385 روپے فی لیٹر کر دی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کی کمی کی گئی ہے. یوں 378 روپے سے یہ قیمت کم ہو کر 366 روپے ہو جائے گی. وزیراعظم شہباز شریف قوم سے خطاب کر رہے تھے. اسی پر بات کریں گے. معاشی تجزیہ کار محمد سہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. محمد سہیل صاحب، کئی اہم باتیں کی ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے. ڈیزل کی قیمت میں کافی کمی ہوئی ہے، 135 روپے فی لیٹر کمی کی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کمی ہوئی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جو ڈیزل کی قیمت تھی جب سے جنگ شروع ہوئی تھی، جو ریفائنڈ ہم ڈیزل منگاتے ہیں مڈل ایسٹ سے اور دبئی کے راستے سے جو آتا ہے، وہ بہت زیادہ اس کی پرائز بڑھ گئی تھی. اور جیسے ہی جب سیز فائر کی خبر آئی ہے تو کروڈ کی پرائز تو گری ہے $20، مگر جو ڈیزل کی پرائز جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بہت زیادہ گر گئی ہے. کیونکہ اب امید ہے لوگوں کو کہ جو انشورنس ہے، اس کا چارجز اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی سبسٹینشلی کم ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں حکومت نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے کہ جس تیزی سے قیمتیں بڑھا رہے تھے اسی تیزی سے قیمتیں کم کی ہیں. اور اگر یہ قیمتیں یہیں برقرار رہتی ہیں تو اگلے ہفتے مزید کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو کمی ہے اس میں تو جو قیمتیں گرنے کا 2-3 دن کا ایفیکٹ آیا ہے. 2-3 دن جو تھے وہ قیمتیں زیادہ تھیں. تو میرے خیال میں اس سے جو ایگریکلچر ہے اور انڈسٹری ہے جو سفر کر رہی تھی، کیونکہ ڈیزل کی قیمت پیٹرول کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑی تھی، تو میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا ان کو سپورٹ ملے گا یہ قیمت کم ہونے سے. اور سہیل صاحب، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. جو وزیراعظم کہہ رہے تھے کہ پچھلے چند ہفتوں میں اس مہنگائی کو روکنے کے لیے 129 ارب روپے حکومت نے اپنے طور پر خرچ کیے. جی، یہ جب 28 فروری سے جب سے یہ شروع ہوا ہے تو حکومت نے جو تیل کی قیمتیں پاس آن کی ہیں، اس میں جو پی ڈی ایل ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، جو 85 روپے ہوتا تھا ڈیزل پہ اور 85 روپے ہوتا تھا پیٹرول پہ، اس کو حکومت نے کم کیا. بیچ میں تو سبسڈی بھی دی، تو تقریباً 100 سے 125 ارب روپے کا حکومت نے خسارہ کیا ہے. اور وہ میرے خیال میں آئی ایم ایف کے ساتھ اب فائنانس منسٹر ڈسکس بھی کر رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے تاکہ پاکستان کو لون مل جائے. تو میرے خیال میں حکومت نے جو نقصان کیا ہے اس کے باوجود حکومت نے یہ فائدہ پہنچایا ہے. اور اگر چاہتی حکومت تو اپنا نقصان ختم کرنے کے لیے اس کو نہیں گراتی، مگر میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ صحیح سمجھا کہ جو حالات ہیں، مہنگائی جو بڑھ رہی ہے، اس کے لیے اس کو پاس آن کرنا ضروری ہے. اور سہیل صاحب، یہ بھی کہا انہوں نے کہ جمعے کو چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے لیے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی کا اعلان کیا تھا وہ سبسڈی بھی بدستور جاری رہے گی. جی، یہ بھی ایک اچھا قدم ہے، کیونکہ جو غریب ہے اس کے لیے تو پیٹرول سستا ہونے کے باوجود یا ڈیزل سستا ہونے کے باوجود جو جنگ سے پہلے کے ریٹ سے اس سے کبھی بھی زیادہ ہے. تو اسی لیے میرے خیال میں یہ جو موٹر سائیکل کو 2000 روپے دیے جا رہے ہیں پر موٹر سائیکل رجسٹرڈ جن کے نام پر ہے، وہ کنٹینیو رہے گا. تو یہ خوشائن بات ہے. اور میرے خیال میں آئی ایم ایف بھی اس پہ ناراض نہیں ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کا فارمولا یہ ہے کہ جو سستی چیزیں ہیں یا سبسڈی ہے وہ سب کو نہیں ملنی چاہیے، صرف غریب لوگوں کو ملنی چاہیے. اور آپ کے خیال میں آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ تیل کی عالمی قیمتیں کہاں تک جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، سب ڈیپینڈ کرتا ہے جو سیز فائر جو ہے وہ کتنا قائم رہتا ہے اور جو مذاکرات ہیں اسلام آباد میں وہ کہاں پہنچتے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر کسی طریقے سے ایران اور امریکہ میں جنگ بندی پہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے تو جو قیمتیں ہیں ابھی جو $95 سے $100 کے قریب ہے،
وہ ہو سکتا ہے دوبارہ $80 کے قریب آ جائیں گی, اور اس کا پھر اثر یہ ہوگا کہ پاکستان میں بھی ڈیزل اور پیٹرول 300 یا اس سے نیچے ہو جائے گا. صحیح. اور جو آج پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ کمی نہیں ہے, لیکن بہرحال کمی ہے. 12 روپے کی کمی ہوئی ہے, 378 روپے سے اب کم ہو کر یہ قیمت 366 روپے ہو گئی. تو یہ بھی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں اس میں بھی کچھ کمی ہو سکے گی اوور آل؟ جی ہوگی, مگر اتنی زیادہ کمی نہیں ہوگی. جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو جنگ ہوئی تھی اس سے ڈیزل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور وہ زیادہ گر رہی ہے. پیٹرول کی زیادہ نہیں بڑھی تھی, اس لیے وہ زیادہ نہیں گر رہی. دوسرا ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پیٹرول پہ ابھی بھی حکومت 80 روپے ٹیکس لے رہی ہے, اور ڈیزل پہ ابھی بھی ٹیکس نہیں لے رہی. تو حکومت جو ہے اپنا جو ٹیکس کا خسارہ ہے وہ اس نے اس کو آدھا کر دیا ہے, اور اس نے پیٹرول پہ رکھ دیا ہے, کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ ایک عام آدمی یوز کرتا ہے, اس کو پیسے موٹر سائیکل کی مد میں سبسڈی کے تھرو مل رہے ہیں, مگر جو ڈیزل ہے اس کا اثر جو ہے وہ پوری انڈسٹری پہ اور ایگریکلچر پہ ہو رہا ہے. مگر مجھے امید ہے کہ اگر یہ قیمت $80 ہوگی تو پیٹرول بھی 300 سے کم ہو جائے گا. اور اس سے ہٹ کے پیٹرولیم سے منسلک دیگر جو چیزیں ہیں ان سے متعلق کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی قیمتیں عالمی سطح پر کہاں تک جا سکتی ہیں, اور اس کا امپیکٹ پھر پاکستان پہ کتنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں, سب چیزوں کا دار و مدار ہے جو پاکستان میں اسلام آباد میں جو ٹاکس ہو رہی ہیں, اس کی خبر ہی پوری دنیا کو پہلے بھی ہلایا تھا, مارکیٹس کو, کموڈٹی مارکیٹس کو, اور آنے والے ہفتے میں بھی پاکستان میں اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہی دنیا میں اسٹاک مارکیٹ کا, بانڈ مارکیٹ کا, اور بالخصوص کموڈٹی مارکیٹ کا تعین کریں گے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اگر کوئی اچھی خبر آتی ہے تو کموڈٹیز کی قیمتیں گھٹیں گی, جس سے پاکستان کو نہیں پورے دنیا کے بے شمار ممالک کو فائدہ ہوگا. اور پاکستان میں بھی جو مہنگائی کی شرح بڑھ کے 12% کے قریب پہنچ گئی ہے SPI, اگر وہ قیمتیں کم ہوتی ہیں تو امید ہے کہ وہ دوبارہ سنگل ڈیجٹ. اور اسی میں اگر بات کر لی جائے فرٹیلائزرز کی, پلاسٹک کی, تو یہی بات, اس کا بھی امپیکٹ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے. جی اس کا بھی امپیکٹ جو ہے, فرٹیلائزر کی قیمت بھی بہت بڑھ گئی ہیں, کیمیکلز بھی بڑھ گئی ہیں, وہ سارا جو ہے ریجنل ٹینشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اگر یہ سیز فائر جاری رہا اور کوئی معاہدہ ہو گیا تو سب کی قیمتیں جتنی تیزی سے بڑھی ہیں اتنی تیزی سے نیچے آ سکتی ہیں. ہم نے اس دوران سہیل صاحب یہ بھی دیکھا کچھ ایسے قطر میں بھی تنصیبات پر حملہ ہوا, سعودی عرب میں بھی تنصیبات پر حملہ ہوا, اس کا بھی امپیکٹ لانگ ٹرم اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو پڑے گا؟ دیکھیں, یہ جو ریفائنریاں بند ہوئی ہیں اور جو ایسٹس پہ حملہ ہوا ہے اس کا تھوڑا بہت فرق ضرور پڑے گا, کیونکہ پہلے تو یہ $65 کے قریب قیمتیں آ گئی تھیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر یہ امن ہو جاتا ہے اور ایگریمنٹ اچھا ہو جاتا ہے اور سیز فائر کنٹینیو رہتا ہے اور جنگ بندی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ $65-70 کی تو قیمت نہ آئے, مگر $80-85 بھی اگر ہو جائے گا تو پہلے سے تو تھوڑا زیادہ ہوگا, مگر جو آج کی قیمتیں ہیں 98, 97, 98 اس سے کافی کمی دیکھی جائے گی. اور اس کا اثر جو ہے وہ دنیا بھر میں جو دوسری کموڈٹیز ہیں اس پہ بھی پڑے گا, اور جو انشورنس بڑھ گیا ہے اور جو ٹرانسپورٹیشن چارجز بڑھ گئے ہیں اس خطے کے لیے, اس کی وجہ سے بھی جو مہنگائی بھی ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آئے گی. ٹھیک ہے, خاقان نجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سہیل صاحب ساتھ ہی رہے گا, ماہر معاشی امور خاقان نجیب سے بھی بات کریں گے. خاقان نجیب صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ڈیزل کی قیمت میں ایک بڑی کمی کا اعلان ہوا ہے, 135 روپے فی لیٹر کمی ہوئی ہے, 520 سے کم ہو کر 385, اور پیٹرول کی قیمت زیادہ عوام ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی لیکن 12 روپے کمی ہوئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ The first point to understand is کہ جو ملک جو چیز نہیں بناتا اس کو ایکسٹرنل پرائس موومنٹس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. آپ اپنا PDL لیویز کو تو ویری کر سکتے ہیں بٹ لیو دی انٹرنیشنل پرائس لارجلی انٹیکٹ. یہ ایک ایسا لیسن ہے جس نے ہمیں یہ دکھایا کہ جب دبئی پلیٹس کی قیمت بڑھی جو کہ فزیکل قیمت ہوتی ہے تیل کی وچ از ڈفرنٹ, جو ابھی آپ $97-98 کی قیمت برینٹ کی دیکھ رہے ہیں, اور جب وہ قیمت بڑھی اور ڈیزل کی $238 پر بیرل گئی اور جو دوسرا تھا اس کی $130 پر بیرل گئی جس کو آپ پیٹرول کہتے ہیں. اسی لیے ڈیزل میں آپ کمی زیادہ دیکھ رہے ہیں بیکاز 238 سے جو ڈراپ ہے وہ زیادہ آیا ہوگا بیکاز پرائس موومنٹ زیادہ ہو گئی تھی, ڈیزل کم مل رہا تھا دنیا بھر میں. تو رائٹلی ہم نے اس پرائس کو فالو کیا, اور
PDL को उस पे जीरो करके, तब भी एक 36 रुपए इम्पोर्ट ड्यूटी थी, उसको नहीं हटाया गया, दैट्स ओके। 2.5 रुपए कार्बन लेवी थी, उसको भी नहीं डीजल पे हटाया गया। पर जैसे ही प्लैट्स की प्राइस दुबई की ड्रॉप की, हम प्राइसिंग फॉर्मूले पे मैं भी डिसएग्री करता हूं, क्योंकि हम चूंकि एक प्राइस ले रहे थे जो इंटरनेशनल मार्केट में किस चीज की थी, दुबई प्लैट्स डीजल की थी, और जबकि हम 70 से 75% क्रूड रिफाइन करके बनाते हैं और क्रूड की कीमत काफी कम थी, सो वी कुड हैव चेंज्ड द फॉर्मूला। इसको कहते हैं कि द गवर्नमेंट्स रिएक्शन फंक्शन, द OGRA's reaction function is dependent on the capability that we have. But चले हम इतनी फौरी तौर पे इसको नहीं चेंज कर सके फॉर्मूला को, so we went. But चूंकि दुबई की प्लैट्स की प्राइस गिर गई और हमें ये मौका मिला, diesel is more important at this time. Let's try and understand. You're going into a harvesting season, और उस harvesting season में to maintain diesel's price at the lowest end possible, considering exchange rate movements and considering the import price, और PDL को अभी भी आई एम श्योर कि बहुत सिफर के करीब रखा होगा, देख लेंगे जब एग्जैक्ट डेटा हमारे सामने आएगा, इज मोर इम्पोर्टेंट टुडे। ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दी डीजल प्राइस मोर देन एनीथिंग एल्स, और जो सेकेंड राउंड इफेक्ट है वो शायद इतना ना आए, विच मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड फूड पे। अभी भी आपने देखा कि जब SPI इस हफ्ते का क्लोज हुआ, फ्राइडे को जो आता है, वो 12% बढ़ गया है पिछले साल के मुताबिक, विच इज वी गॉन टू डबल डिजिट। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स उन 51 चीजों की अक्कासी करता है जो आप रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज, वो 1.93% वीक ऑन वीक भी बढ़ा। सो लेट्स होप कि अब जो प्राइस पास थ्रू ऑन द लोअर एंड किया है, यानी कि डिक्रीज किया है, दैट वुड हेल्प। मैं आखिर में ये जरूर कहता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि द लेसन टू लर्न इज द फॉलोइंग। तेल आप डिपेंडेंट हैं अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पे, 18 से 19 अरब डॉलर की एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। फूड एंड इसको मिलाएं तो हाफ ऑफ योर जिसे कहते हैं ना बिल ऑन द इंपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस। द लेसन इज द फॉलोइंग एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड इट। ये छोटी वेरिएशंस इतनी नहीं मैटर करती कि हम किसी तरह भी 10 अरब डॉलर का फूड एंड एग्रीकल्चर और 18-19 अरब डॉलर की फॉसिल फ्यूल्स मंगा के इस मुल्क को नहीं चला सकते। इस मुल्क को ये समझना है कि इस चीज को चेंज करना बहुत जरूरी है। हाफ ऑफ आवर बिल इज कमिंग फ्रॉम दिस, और ये भी समझना है कि ट्रांसपोर्ट जो है वो हाईवेज पे कभी भी नहीं कैरी होती, वो दुनिया भर में फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट इज कैरीड ऑन द रेल्स ऑफ दैट कंट्री। दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू इट। पाकिस्तान में 85% ऑफ द फ्रेट इज कैरिड ऑन द रोड्स, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन इन द 79 years ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तीसरी चीज हमें ये समझनी है कि हम 55% के करीब बिजली जरूर बनाते हैं, किस चीज से? इंडिजिनस रिसोर्सेज से। बट पाकिस्तान के इंडिजिनस रिसोर्सेज आर फार फार ग्रेटर देन दैट। पन बिजली, सोलर, विंड के जो कॉरिडोर्स एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज द पॉलिसी फ्रेमवर्क वी मस्ट बिल्ड इन द नेक्स्ट 3 years। इस शॉक से हमें ये समझना चाहिए जो एक्सटर्नल शॉक हमें लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, मोहम्मद सुहेल साहब, जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए।